اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ طالبات، امید ہے آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آج بیٹے سبق مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ کا چوتھا اور آخری لیکچر ہے۔ آج کے سبق میں ہم لوگ سبق کا بقیہ حصہ اور اسی طرح سبق کی جو ایکسرسائز ہے اس کو حل کریں گے۔ تو آئیے پہلے سبق کی طرف چلتے ہیں، اس کے بعد ایکسرسائز حل کریں گے۔ جی بیٹے، تو ہم لوگ صفحہ نمبر 54 تک پہنچ چکے تھے۔ اس سے قبل جو ہے مصنف بیٹے اپنے کچھ دوستوں کا تذکرہ کر رہے تھے، جن میں سے شاکر خان صاحب کا ذکر ہو رہا تھا۔ شاکر خان صاحب جن کے بارے میں بتایا تھا کہ یہ سلیم پور کے رئیس ہیں، ٹھیک ہے، اور ایک معزز آدمی ہے ضلع بھر کے اندر۔ تو ان کے متعلق ذکر کیا تھا کہ یہ میرے بہت ہی مخلص دوست ہیں۔ تو انہوں نے ایک مرتبہ مجھ سے بہت زیادہ اصرار کیا کہ آپ شہر کی آب و ہوا کو چھوڑ کر ذرا دیہات کی میرے آب و ہوا میں میرے پاس چلے آؤ۔ میں نے تمہارے لیے ایک کمرہ بھی تیار کر رکھا ہے جس میں آپ کے لیے لکھنے پڑھنے کا سارا سامان رکھا گیا ہے۔ تو آپ ذرا تنہائی کے اندر آ کر کچھ دن یہاں پر لکھو پڑھو، تاکہ آپ کی جو ہے وہ ذہن بھی بدل جائے اور اچھی آب و ہوا میں آپ آ سکو، ٹھیک ہے جی۔ تو کہتے جی اس اتنے محبت پر اصرار پر کہتے جی میں ان کو انکار نہ کر سکا اور میں ان کے پاس چلا گیا۔ تو جیسے ہی ان کے پاس گیا تو اگلے ہی روز میں ناشتہ کرنے، چونکہ رات کے وقت پہنچے تو پھر آرام کیا۔ اگلے دن جس وقت ناشتہ کیا تو ناشتہ کرتے ہی میں روم میں جانے لگا تھا کہ جا کر کچھ لکھ پڑھ لوں۔ تو ساتھ ہی مجھے سب نے کہنا شروع کر دیا کہ ابھی سے کام نہ شروع کر دینا۔ تو کہتے ہیں جی مجھے بہت زیادہ اصرار کیا ان لوگوں نے، لیکن میں پہلے روز تو بہانے کر کے نہ گیا کہیں بھی۔ ساتھ ہی پھر لکھنا پڑھنا شروع کیا۔ تو کبھی یہی معاملہ وہ ذکر کرتے ہیں کہ جی کبھی کوئی ان کا ملازم مجھے بلانے آ جاتا، کبھی کسی دوست سے ملوایا جا رہا ہے، کبھی کچھ ہو رہا ہے، کبھی کچھ ہو رہا ہے، کبھی ناشتے کے لیے بلوایا جا رہا ہے۔ تو کہتے ہیں جی وہاں پر جو مجھے کہا گیا تھا کہ مجھے وہاں پر فرصت ملے گی تنہائی میں بیٹھ کر میں کچھ اچھی آب و ہوا میں بہتر کچھ تحریر کر پاؤں گا، تو کہتے ہیں جی وہ ساری کی ساری باتیں ہی تھیں۔ انہی باتوں کا مصنف جو ہے وہ تذکرہ کر رہے تھے۔ کہتے ہیں جی کہ کبھی کچھ ہو جاتا تھا، کبھی کچھ ہو جاتا تھا۔ تو اکثر یہاں تک بات پہنچی تھی کہ میں تحریر کر رہا تھا تو بار بار جو ہے وہ میں جو بھی مضمون لکھنے کے لیے لے کر گیا تھا، جو مضمون تحریر کر رہا تھا، تو بار بار جو ہے وہ جو ان کا ملازم تھا شاکر خان صاحب کا، جس کا نام شبن تھا، وہ بار بار دروازہ کھٹکھٹا دیتا اور کوئی نہ کوئی شاکر خان صاحب کی طرف سے پیغام لے کر آتا۔ تو اس بارے میں یہاں تک بیٹے بات ہماری ہو چکی تھی۔ تو صفحہ نمبر 54 کے اوپر سے تیسری لائن کو دیکھیں، تیسری چوتھی لائن کو دیکھیں، جہاں پر مصنف نے الفاظ لکھے ہوئے ہیں وہ الفاظ ہیں یہاں پر بیٹے اور آئندہ نسلوں کو زیر بار احسان کریں گے۔ یہ وہ والے الفاظ ہیں جو مصنف مضمون تحریر کر رہے تھے۔ تو کہتے ہیں جی کہ میری بات یہاں تک پہنچی تھی اور آئندہ نسلوں کو زیر بار احسان کریں گے۔ یہی نوجوان ہیں جو قوم کی کشتی کو خدا کی مدد پر بھروسہ کر کے خطرات سے بچاتے اور ساحل مراد تک پہنچاتے ہیں۔ زندگی اور موت کا لا ینحل مسئلہ، لا ینحل بیٹے بتایا تھا آپ کو کہ نہ حل ہونے والا مسئلہ، لا ینحل مسئلہ، نہ حل ہونے والا مسئلہ۔ تو مصنف کہتے ہیں جی یہ الفاظ ابھی میں نے لکھے تھے کہ دروازے پر پھر کیا ہوا، دستک ہوئی تو میں نے آواز دی، کیا ہے؟ باہر سے آواز آئی، سرکار کہتے ہیں اگر آپ تھوڑی دیر میں کھانا کھائیں گے تو ہم بھی اسی وقت کھائیں گے، مگر کھانا ٹھنڈا ہو کے بالکل خراب ہو جائے گا۔ مصنف کہتے ہیں میں بھی پھر اکتا چکا تھا بار بار ان کا دروازہ کھٹکھٹانے سے، تو میں نے کہا اچھا بھائی لو ابھی آیا۔ کیا کہا؟ اچھا بھائی لو ابھی آیا۔ تو یہ کہہ کے میں کھانے کے لیے جاتا ہوں، سب سے معذرت کرتا ہوں۔ میزبان نہایت اخلاق سے فرماتے ہیں چہرے پر تھکن معلوم ہوتی ہے، کیا بہت لکھ ڈالا؟ دیکھو میں تم سے کہتا تھا نا کہ شہر میں ایسی فرصت اور خاموشی کہاں۔ تو مصنف کے لیے دیکھا جائے تو ان کو بالکل بھی وقت لکھنے کے لیے نہیں مل رہا تھا۔ کبھی کوئی ڈسٹربنس تھی، کبھی کوئی پریشان کرتا، کبھی کوئی تنگ کرتا، تو مکمل طور پر ان کو فرصت مل ہی نہیں رہی تھی کہ اس میں کچھ وہ لکھ سکتے، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پر جیسے ہی وہ پہنچے ہیں کھانے کی ٹیبل پر تو ان کو کیا سننے کو ملا، میزبان کی طرف سے یہ سننے کو ملا کہ چہرے پر تھکن معلوم ہوتی ہے، کیا بہت لکھ ڈالا؟ دیکھو میں تم سے کہتا تھا نا کہ شہر میں ایسی فرصت اور خاموشی کہاں۔ آگے مصنف کہتے ہیں جی کہ سوائے اس کے
اس بات کے جواب میں سوائے اس کے کہ میں آمنا و صدقنا کہوں، آمنا و صدقنا کہوں، اور کیا کہہ سکتا تھا؟ آمنا و صدقنا کا مطلب کیا ہے کہ میں ایمان لایا اور آپ نے سچ کہا، مطلب تسلیم کرنا مراد ہے۔ لفظی معنی کیا ہے آمنا و صدقنا کا؟ کہ میں ایمان لایا یا ہم ایمان لائے اور ہم نے تصدیق کی، تو مراد کیا ہے اسے؟ تسلیم کرنا، کہ آپ جو کہتے ہیں وہ سچ ہے، میں مان گیا، سوائے اس کے کہ میں آمنا و صدقنا کہوں اور کیا کہہ سکتا تھا۔ اب کھانے پر اصرار ہوتا ہے، اصرار ضد کی جاتی ہے کہ کھانا کھائیے، جس چیز سے مجھے رغبت نہیں، جو چیز یعنی پسند نہیں، وہی کھلائی جاتی ہے۔ بعد کھانے کے میزبان صاحب فرماتے ہیں سپہر کو تمہیں گاڑی میں چلنا ہوگا، میں تمہیں اس واسطے یہاں نہیں لایا کہ سخت دماغی کام کر کے اپنی صحت خراب کر لو۔ واپس کمرے میں آ کر میں تھوڑی دیر اس غرض سے لیٹتا ہوں کہ خیالات جمع کر لوں اور پھر لکھنا شروع کر دوں، مگر اب خیالات کہاں؟ مضمون اٹھا کر دیکھتا ہوں تو کیا لکھا ہوا ہے؟ مضمون میں لکھا ہوا تھا زندگی اور موت کا لا ینحل مسئلہ۔ یہ بیٹے اوپر آپ لوگ دیکھ کے آ چکے ہیں کہ جہاں سے آج ہم لوگوں نے پڑھنا شروع کیا تھا تو مضمون کے الفاظ کیا تھے جو مصنف تحریر کر رہے تھے، یہاں پر ختم ہوا تھا جملہ زندگی اور موت کا لا ینحل مسئلہ، یہ وہی الفاظ ہیں۔ تو کیا کہا؟ جب مضمون اٹھا کر دیکھتا ہوں تو لکھا ہوا جی زندگی اور موت کا لا ینحل مسئلہ۔ اس کے متعلق کیا لکھنے والا تھا؟ ان الفاظ کے بعد کون سے الفاظ دماغ میں تھے؟ اب کچھ خیال نہیں کہ اس کو پہلے فکروں سے کیوں کر ربط پیدا کرنا تھا، کیسے تعلق پیدا کرنا تھا۔ ربط تعلق کو کہتے ہیں کہ ان الفاظ کا پچھلے جملوں کے ساتھ کیا تعلق تھا اور آگے میں کیا تحریر کرنے والا تھا۔ کہتے ہیں یہ میرے اب ذہن میں ہی نہیں آیا۔ پھر کیا ہوا جی؟ پھر کہتے ہیں جی یوں ہی پڑھے پڑھے نیند آ جاتی ہے۔ تیسرے پہر اٹھتا ہوں تو دماغ بہت صحیح پاتا ہوں، زندگی اور موت کا لا ینحل مسئلہ بالکل حل ہو جاتا ہے، کہ طبیعت فریش ہو چکی ہوتی ہے آرام کر کے، ٹھیک ہے، اور میں جو لکھنا چاہ رہا تھا وہ میرے ذہن میں پورا فکرہ آ جاتا ہے، پورا فکرہ آئینے کی طرح صاف نظر آتا ہے۔ میں خوشی اٹھ کر میز پر گیا اور لکھنا چاہتا تھا کہ پھر وہی دستک۔ نوکر اطلاع دیتا ہے کہ گاڑی تیار ہے، سرکار کپڑے پہنے آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ میں فوراً نیچے جاتا ہوں تو پہلا فقرہ جو میزبان صاحب کہتے ہیں وہ ہوتا ہے، وہ کیا ہوتا ہے؟ آج تو دستے کے دستے لکھ ڈالے۔ دستہ بیٹے رجسٹر کو کہتے ہیں، کہ آج تو بہت زیادہ لکھ ڈالا مراد ہے۔ میں سچی بات کہوں کچھ بھی نہیں لکھا۔ مصنف کیا کہتے ہیں؟ مصنف نے ان کے جواب میں کہا کہ میں سچی بات کہوں کچھ بھی نہیں لکھا، تو وہ ہنس کے جواب دیتے ہیں کہ آخر اس قدر کسر نفسی کی کیا ضرورت ہے؟ کسر نفسی کا بیٹے لفظی معنی ہے عاجزی۔ تو مصنف کیا کہتے ہیں جی اس قدر کسر نفسی کی، اس قدر عاجزی کی کیا ضرورت ہے؟ آگے دیکھیے بیٹا اگلے صفحے پر کیا ہے؟ اگلے صفحے پر ہے جی خدا کے واسطے جھوٹی نہ کھائیے قسمیں۔ یہ مصنف کے دوست نے شعر پڑھا کہ خدا کے واسطے جھوٹی نہ کھائیے قسمیں، مجھے یقین ہوا اور مجھ کو اعتبار آیا، کہ آپ قسمیں نہ کھائیں، اتنی عاجزی نہ دکھائیں، مجھے آپ کی بات پر یقین ہے۔ پھر کہتے ہیں جی خیر کیا ہوا؟ ملا کر شام کو واپس آئے، کہ جہاں مصنف مجھے لے جانا چاہ رہے تھے وہاں لے گئے اور ملا کے ہم لوگ شام کو واپس آئے۔ کھانے کے بعد باتیں ہوتی ہیں، سونے کا وقت، کھانے کے بعد کیا ہے؟ باتیں ہوتی ہیں، سونے کے وقت اپنا دن بھر کا کام دیکھتا ہوں تو ایک صفحے سے زیادہ نہیں، وہ بھی بے ربط و بے سلسلہ۔ آپ لوگ بیٹے دیکھ رہے ہیں کہ مصنف کتنے روز سے وہ تحریر مضمون کرنا چاہ رہے ہیں، سارا دن مطلب کبھی کوئی آ جاتا ہے، کبھی کوئی معاملہ، مطلب پراپر طریقے سے فرصت جو ہے ان کو نہیں مل پا رہی تھی، جس کی وجہ سے وہ کچھ بھی لکھ نہیں پا رہے تھے۔ تو کہتے ہیں جیسے ہی صفحہ دیکھا شام کے وقت میں تو ایسے الفاظ لکھے ہوئے تھے کہ ایک صفحے سے زیادہ نہیں تھا، وہ بھی بے ربط اور بے سلسلہ، کہ جن کا آپس میں کوئی جملوں کا تعلق ہی نہیں تھا۔ غصے اور رنج میں آ کر اسے پھاڑ دیتا ہوں اور دوسرے روز اپنے میزبان کو ناراض کر کے اپنے گھر واپس چلا آتا ہوں۔ میں نہ شکر اور احسان فراموش کہاں جاؤں گا، مگر میں مجبور ہوں اس عزیز اور مہربان دوست کو بھی چھوڑ دوں گا۔ یہ تھے بیٹے مصنف کے دوست شاکر خان صاحب، جن کا مصنف نے تذکرہ کیا، ٹھیک ہے جی۔ آئیے اب دیکھتے ہیں آگے مصنف کیا کہتے ہیں۔